پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 58 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ سیڑھیاں اب اسی طرح طریق تھیں، مگر اس بار وہ جس ذہنی حالت میں تھا اسے کسی دیوار، کسی سہارے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اندھا دھند طریق سیڑھیوں سے نیچے بھاگا اور بری طرح گرا۔ اگر سیڑھیاں سیدھی ہوتی تو وہ سیدھا نیچے جا کر گرتا، مگر سیڑھیوں کی گولائی نے اسے بچا لیا تھا۔ وہ اندھیرے میں ایک بار پھر اٹھا۔ گھٹنوں اور ٹخنوں میں اٹھنے والی ٹیسوں سے بے پرواہ اس نے دوبارہ اسی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد لگائی جانے والی چھلانگ نے اسے پھر زمین بوس کیا تھا۔ اس بار اس کا سر بھی دیوار سے ٹکرایا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ شاید سیڑھیوں سے گرنے کے بعد نیچے والی سیڑھیوں پر آ گیا تھا۔ سامنے گلی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نکل آیا مگر آگے نہیں جا سکا۔ چند قدم آگے چل کر اس گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ اسے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ سر کو تھامتے ہوئے بے اختیار اسے ابکائی آئی۔ وہ تھڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک گیا تھا۔ وہ ابکائیاں کرتے ہوئے بھی اسی طرح سے رو رہا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے لوگوں کے لیے یہ سین نیا نہیں تھا، جہاں بہت سے شرابی اور نشئی ضرورت سے زیادہ نشہ استعمال کرنے کے بعد یہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ صرف سالار کا لباس اور حلیہ تھا جو اسے کچھ مہذب دکھا رہا تھا، اور اس کے آنسو اور واویلا کسی طوائف کی بے وفائی کا نتیجہ تھا۔ شاید طوائف کا کوٹہ ہر کسی کو راس نہیں آتا۔ گزرنے والے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس بازار میں حال احوال جاننے کا رواج نہیں تھا۔ عاقف نیچے نہیں آیا تھا۔ آتا تو شاید سالار کے پاس رک جاتا۔ امامہ ہاشم وہاں نہیں تھی۔ صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ کتنا بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ کیسی اذیت سے اسے بچا لیا گیا تھا۔ تکلیف دے کر اسے آگاہی نہیں دی گئی، صرف تکلیف کا احساس دے کر اسے آگاہی سے شناسا کر دیا گیا تھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر وہ اس حالت میں جا پہنچا تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ لیتا تو اس پر کیا گزرتی۔ اسے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف۔ وہ کس قدر طاقتور تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کس قدر مہربان تھا، کیا نہیں کرتا تھا۔ انسان کو انسان رکھنا اسے آتا تھا، کبھی غضب سے، کبھی احسان سے۔ وہ اسے اس کے دائرے میں ہی رکھتا تھا۔ اسے کبھی اپنی زندگی کے اس سیاہ باں پر اتنا پچھتاوا، اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ کیوں آتا تھا میں یہاں پر؟ کیوں خریدتا تھا میں ان عورتوں کو؟ کیوں گناہ کا احساس میرے اندر نہیں جاگتا تھا؟ وہ چبوترے پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بلک رہا تھا۔ اور اب جب میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں تو اب کیوں یہ تکلیف، یہ چبھن ہو رہی ہے مجھے؟ میں جانتا ہوں مجھے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے، مگر یہ حساب یہاں اس طرح نہ لے۔ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اسے کبھی بازار میں نہ پھینک۔ وہ روتے ہوئے رکا۔ کون سا انکشاف کہاں ہو رہا تھا؟ محبت؟ وہ گلی سے گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بڑبڑایا۔ کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی لہر اس کے سر سے پیروں تک گزری تھی۔ کیا یہ تکلیف صرف اس لیے ہو رہی ہے مجھے کہ میں اس کے چہرے پر سائے لہرائے تھے؟ کیا وہ میرا پچھتاوا نہیں ہے، کچھ اور ہے؟ اسے لگا وہ وہاں سے کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ تو یہ پچھتاوا محبت نہیں ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ اسے اپنا جسم ریت کا بنا ہوا لگا۔ امامہ پھانس نہیں ہے، روگ ہے۔ آنسو اب بھی اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اور اس بازار میں اس عورت کی تلاش میں اٹھتے میرے قدموں میں لرزش اس لیے تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے دل کے بہت اندر کہیں بہت اونچی جگہ رکھا تھا، وہاں جہاں خود میں بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ چیک میٹ۔ 150 پلس IQ لیول کا وہ مرد منہ کے بل زمین پر گرایا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کون سا زخم تھا جو وہاں بیٹھا ہرا ہو رہا تھا؟ کون سی تکلیف تھی جو سانس نہیں لینے دے رہی تھی؟ آئینے نے اسے کہاں برہنہ کیا تھا؟ اسے کیا یاد تھا، کیا لیا تھا؟ وہ اٹھ کر وہاں سے چلنے لگا، اسی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے۔ اسے خود پر قابو نہیں تھا۔ اسے پاس سے گزرنے والوں کی نظروں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے وجود سے کبھی زندگی میں اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا اس کی زندگی کا سب سے سیاہ باب تھا، ایسا سیاہ باب جسے وہ کھرچ کر اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی سال پہلے وہاں گزاری گئی راتیں اب بلاؤں کی طرح اسے گھیرے ہوئے تھیں اور وہ ان سے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اور اب جس خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا وہ تو اگر امامہ اس بازار میں آ گئی ہوتی تو صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی مگر کوئی اور۔ اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ میگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بیٹھ گیا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن اور لائٹس نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا تھا۔ پھر اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا تھا۔ کسی نے ہلکا سا کہکہا لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری آواز نے جواباً کچھ کہا۔
سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے، مزمحل، تھکن زدہ، مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے ایک کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے ہوئے اسے دیکھا، پھر دونوں اس کی طرف چلے آئے۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھلا رکھنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپتھپایا۔ کیسے ہو اب سالار؟ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی و ذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن، اس نے کہا۔ دوسرا ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا، احساس جرم، پچھتاوا، عاقف، صنوبر، امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سالار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ۔ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سالار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنے اور گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا، وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا، بلکہ مریضوں کے لیے مخصوص لباس میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے بے اختیار کراہ کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ سپرینڈ اینکل، دونوں گھٹنوں اور کاف پر کچھ خراشیں اور سوجن، مگر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازوؤں اور کوہنیوں پر بھی کچھ بروسز، خوش قسمتی سے پھر کوئی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں پچھلے حصے میں چھوٹا سا کٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ، مگر سی ٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں، مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہوا ہے، تو یہ تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے کرتے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ میگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کر رہا تھا اور تمہارے بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں قریبی ہاسپٹل لے جائے۔ وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلرز دیے، اسی لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی تھی، یوں جیسے فرقان اسے کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم مجھے دوبارہ، سالار نے اسے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن امیز انداز میں رکا، آنکھیں بند کی جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ ہاں، کوئی ٹرینکولائزر دے دو، میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، سالار نے بیزاری سے کہا۔ میں گرین، اور میں فٹ پاتھ پر گر پڑا۔ گرنے سے چوٹیں لگ گئیں۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو، سالار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تم بس مجھے کچھ دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والوں؟ سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، اطلاع مت کرنا، میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں تم نے کہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو، مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہو۔ 2-4 دن آرام کرو، یہیں رہو لاہور میں، پھر چلے جانا۔ اچھا، پھر تم پاپا کو یا ممی کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چند بل آ گئے۔ اچھا، اور کچھ؟ ٹرینکولائزر۔ فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے پاس؟ فائدہ؟ میں تو ابھی سو جاؤں گا، تم جاؤ، جب میں اٹھوں گا تو تمہیں کال کروں گا۔ اس نے بازو کے ساتھ اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ بہت ایب نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں، مجھے ٹرینکولائزر چاہیے تو پہلے تو تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ سالار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھ جس وقت کھلی اس وقت شام ہو رہی تھی، کمرہ خالی تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔
اپنی ٹانگوں سے کمبل پرے ہٹا کر اس نے لیٹے لیٹے بائیں ٹخنے اور گھٹنوں میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگوں کو سکیڑ لیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اتنی گھٹن جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھورتا رہا۔ پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا،